ایسے بدبخت ظالم ہیں عالم دین ہیں مسلمان، وہ کہتے ہیں کرسمس ڈے اسی طرح یہ ہے جیسے ہمارے ہاں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دن آپ ان غیر مسلم لوگوں کو جو ہمارے دشمن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو ان کے پیچھے ان کی عزت اور حوصلہ افزائی کے لیے آپ ان کے کیک کاٹتے ہیں۔ کرسمس کی تقریب مسیحی دنیا میں اور مسیحی عقیدہ میں وہی اہمیت رکھتی ہے جو اسلامی عقیدے میں میلاد النبی میں عید میلاد النبی کی اہمیت ہے، اور کرسمس کے اس مبارک موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور کہ ہاں ایک تہوار ہے، وہ اس کو ایسے ہی مناتے ہیں جیسے ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ وغیرہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد حمزہ صدیق، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دین اور دنیا۔ معزز ناظرین، آج کافی ٹائم بعد ایک بار پھر ہمارے بڑے ہی عزیز بھائی محمد حسن محمدی صاحب کے ساتھ ہمارا دوبارہ وقت بنا ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے، اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا۔ معزز ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی ضروری عنوان کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جو ہمارے لیے ایک تو بہت ضروری ہے اور آج کل بہت عموماً پایا جا رہا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں میں، کہ آج مورخہ 25 دسمبر جو ایک تو کرسمس کے دن کے ذریعے جانا جاتا ہے، منایا جاتا ہے عیسائی بھائیوں میں، اور دوسرا ہمارے قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے جو بانی ہیں اس ملک کے، ان کی یوم پیدائش 25 دسمبر، ان کے حوالے سے ہم کچھ سوال کریں گے اپنے بھائی سے کہ اس کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ حسن بھائی، سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج مورخہ 25 دسمبر، آج ہم نے ابھی کے حالات میں دیکھا بھی ہے اپنے بھائیوں کو، کہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ 25 دسمبر کرسمس ڈے، اس کے حوالے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محترم بھائیو اور سامعین کرام، پہلی بات تو یہ ہے جو 25 دسمبر کرسمس ڈے، یہ جو کرسمس ڈے ہے یہ عیسائیوں کے ہاں ایک تہوار ہے، وہ اس کو ایسے ہی مناتے ہیں جیسے ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ وغیرہ اپنی خوشی کے تہوار مناتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام 25 دسمبر کو اللہ کی زمین پر آئے، دنیا میں آئے، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے بدن سے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کا باپ اللہ ہے، وہ سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تاریخ اٹھا لیں، احادیث اٹھا لیں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں، جغرافیہ دیکھیں، کوئی بھی ایسا موسم دسمبر میں کسی بھی ملک میں نہیں آتا جس میں دسمبر کے مہینے کے اندر کھجوریں لگتی ہیں۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مریم علیہ السلام کو آپ کھجوروں کے تنے کو جا کر ہلاؤ، اور میں تازہ فریش کھجوریں آپ کے لیے اتاروں گا، تو وہ آپ تناول فرمائیں، اور اس کے ساتھ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی بھی ملک میں دسمبر کے مہینے میں کھجوریں نہیں لگتی، پوری دنیا میں۔ ایک جھوٹ سیدنا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرف اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی طرف کیا گیا ہے کہ وہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، سرے سے وہ پیدا 25 دسمبر کو ہوئے ہی نہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ بات بھی آ رہی ہے کہ تب تو انگریزی منتھ تھے ہی نہیں۔ انگریزی منتھ تھے یا نہیں تھے، ابھی تو ہے نا، یہ انگریزوں نے ہی تیار کیا نا انگریزی منتھ۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ 25 دسمبر کا جو مہینہ ہے یہ ان کے علم میں ہی تھا، اور یہ 25 دسمبر کے مہینے کو ہمیشہ سردی آتی ہے۔ دسمبر، جنوری اور فروری، یہ 3 مہینے تقریباً زیادہ سے زیادہ سردی کے رہتے ہیں، تو بالخصوص جنوری اور دسمبر کے اندر کھجوریں کہیں بھی نہیں لگتی۔
تو یہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا دن ایک بناوٹی دن بنایا گیا ہے، اس میں ان کی اصل حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، وہ پیدا اس دن نہیں ہوئی۔ رہی دوسری بات، کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کس سے بے نیاز ہے؟ کھانے پینے سے بے نیاز ہے، سونے سے بے نیاز ہے، بیمار ہونے سے بے نیاز ہے، حاجت سے بے نیاز ہے، ہر طرح کی پریشانی سے بے نیاز ہے، وہ ہر طرح کے عیب سے بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس میں سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ بے شک۔ اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اللہ سے کوئی اور پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے جوڑ کا مقابلے کا ہم پلہ کوئی بھی نہیں، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی صحابی ہے، نہ کوئی تابعی ہے، نہ کوئی ائمہ میں سے ہیں، نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی بزرگ ہے، نہ کوئی پیر ہے، سارے کے سارے اللہ کے فقیر اور محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ اکیلا غنی ہے، سارے ان کے در کے فقیر ہیں، محتاج ہیں۔ تو اللہ ان سب سے جدا ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ کے جوڑ کا مقابلے کا کوئی بھی نہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس دن کو کیسے منانا چاہیے۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے، تمام مسلمان بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس دن کو خودارا نہ منایا جائے، بالخصوص یہ جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے حاکم ہیں، کیونکہ ان کا احترام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ کیسے فرض ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اپنے اولی الامر کی بات کو مانو، یعنی اپنے وقت کے حاکم کی بات کو مانو۔ ہم اپنے مسلمان حکام بالا سے یہ گزارش کرتے ہیں، یہ مدمنہ اپیل کرتے ہیں کہ خدارا اس دن آپ ان غیر مسلم لوگوں کو جو ہمارے دشمن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کے پیچھے ان کی عزت اور حوصلہ افزائی کے لیے آپ ان کے کیک کاٹتے ہیں۔ ہمارے ایم پی اے، ایم این اے صاحب، میں تمام کا احترام کرتا ہوں، لیکن حق بات جو ہے وہ کرنی میری ذمہ داری ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے اصول کو چھوڑ کر، اپنے دین کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ تعلق اس حد تک بنایا جائے جہاں تک اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا۔ پھر یہ ایسے بھی ہے کہ ہمارے پرچم کے اندر دو کلر ہیں، ایک سبز ہے اور ایک سفید ہے۔ جو سبز کلر ہے وہ مسلمانوں کی علامت و شناخت ہے، اور جو سفید ہے وہ غیر مسلم جو ذمہ ہیں، جو ہمارے مسلمان ممالک میں رہتے ہیں اور وہ غیر مسلم ہیں، ان کا تحفظ ہمارے ذمہ ہے۔ ان کا تحفظ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے کھانے پینے کا اہتمام اچھا کرنا چاہیے، سارے معاملات جو ہمیں دین نے سکھلائے ہیں وہ کرنے چاہیے، لیکن جو تہوار بناوٹی بنے ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی اعلان فرمایا ہے کہ اگر یہ کوئی شخص یہ بات اگر زمین پر کہی جائے، زمین کے اوپر نازل کر دی جائے، آپ پہاڑوں پر رکھ دی جائے، آسمانوں کی بلندیوں پر لے جایا جائے، تو اللہ فرماتے ہیں آسمان ٹوٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین پھٹ جائے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بڑی گالی ہے، یہ کفریہ جملہ ہے۔ اللہ بیٹے سے، اولاد سے، بیٹیوں سے، بیویوں سے پاک ہے، وہ الگ بات ہے۔ کوئی ظالم اٹھا اس نے بیٹے بنا دیے، کوئی بدبخت اٹھے انہوں نے بیٹیاں بنا دی، کوئی ظالم ایسے بدبخت اٹھے، خبیث انسان اٹھے، انہوں نے اللہ کی بیوی ہونے کا دعویٰ کر دیا، بیوی بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ یہ اللہ کی توہین ہے، اس سے ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بچیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بچائیں اور ان کے لیے یہ میسج عام کریں۔ ہماری مساجد کے اندر آج اس پر روشنی نہیں ڈالی جاتی۔ دیکھیں نا 25 دسمبر محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یوم میلاد بھی ہے، یعنی یوم برتھ، آپ کا پیدائش کا دن ہے، تو اب لوگ ان کو تو بھول گئے ہیں، ان کی ولادت کے دن کو لوگ اکثریت سے بھول گئے ہیں۔ اسکولوں میں چھٹی ہوتی ہے، بچوں کو پتا ہوتا ہے یہ آج محمد علی جناح صاحب پیدا ہوئے ہیں تو اس لیے چھٹی ہے، باقی عوام اکثریت کو نہیں پتا، وہ صرف 25 دسمبر کرسمس ڈے ہی جانتے ہیں۔ اور کئی ایسے بدبخت ظالم ہیں عالم دین ہیں مسلمان، وہ کہتے ہیں کرسمس ڈے اسی طرح یہ ہے جیسے ہمارے ہاں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں نا، ہمارے نبی کے ساتھ، ہمارے نبی کی محبت کے ساتھ غیروں کی محبت کو ملانا اور ان کی تہوار کے اندر شامل ہونا، کیک کاٹنا اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ تو یہ بالکل حرام ہے، یہ کفر ہے،
اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی خرافات اور ایسے کفری جملوں سے اور ایسے کرپٹ جو لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی صحبت سے ان کی محبت سے ہمیں بچائے. اور حسن بھائی ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اس بارے میں بھی آگاہ کریں کہ 25 دسمبر کو جو کہ ہمارے جو قائد ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ ملک ملا, اس کی وجہ سے ہم بنا کسی بھی ڈر کے اپنے گھروں سے نکل کے مسجدوں میں جا کے عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. پاکستان بننے سے پہلے جو اتنی آزادی نہیں تھی, جن کی وجہ سے ہمیں یہ ملک ملا, یہ پاکستان بنا, ان کی یوم پیدائش ہے 25 دسمبر پر, لیکن ان کا ہمیں احترام ہے, ہمارے لیے قابل عزت قابل احترام تھے اور رہیں گے. لیکن شریعت میں اسلام نے ہمیں یوم پیدائش منانے سے, سالگرہ منانے سے منع کیا ہے, اور خاص طور پر یہ کیک کاٹنے سے جو کاٹے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو, ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ کرے کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہت اچھا سوال ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہمارے پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کرتا ہوں, اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا, اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام, اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد. ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ بے شمار رحمتیں فرمائے, اور ہم الحمدللہ ان کو رحمت اللہ علیہ کہنے کے قائل ہیں. لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, جی وہ یہ تھے, وہ فلاں تھے, وہ جو بھی تھے, اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک کام لیا ہے, انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا جو آج کے یہ ملا نہیں کر سکے. اور حقیقت بات ہے, انہوں نے اصل پہچان دی ہے, اصل جھنڈا دیا ہے کہ اس سبز پرچم کا جو معنی ہے وہ یہ ہے, جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, بالکل, اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں. تو بھائیو, جو ہمارا قائد, ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, ہم ان کے لیے دعائیں خاص کریں, اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. باقی انسانی ناطے کے ساتھ جو ان سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. ہماری یہ دعا ہے, وہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے, معصوماً الخطا تو صرف انبیاء کے ساتھ ہے نا, باقی تو ہر شخص سے گناہ غلطی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. ہم بھی کوئی یا ہمارے علماء یا ہمارے اکابر یا ہمارے عوام جو بھی ہے, ہم کوئی زمزم سے دھولے ہوئے نہیں ہیں, ہم سے بھی خطائیں ہوتی ہیں, گناہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آخری جملہ مرتے وقت یہ ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ, اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا. اور جس نے ہمیں سکھلایا ہی لا الہ الا اللہ, یہود و نصارہ سے, کافروں سے ہٹا کر دیا کلمہ ہے, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے باقی معاملات کو آسان فرمائے, درگزر فرمائے, اور ان کو اللہ تعالیٰ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اب دوسری بات یہ ہے کہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا کوئی اور ہو, سب سے پہلی بات ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے, تو ہم نے شریعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے. جو طریقہ سلیقہ اسلام نے سکھلایا ہم نے اس کے ساتھ چل رہا ہے. ہمیں جو تہوار خوشی منانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ ہے عید الفطر, عید الاضحیٰ, اور حج کا دن یوم الحج, اور اسی طرح یوم الجمعہ, جمعہ کا دن. یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے, یہ ہمارے لیے اسلامی تہوار ہیں. اس کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تہوار نہیں بتائے یا ہمیں ان کو اپنانے کا, ان کو گزارنے کا طریقہ نہیں سکھلایا, جیسے قربانی کے احکام سکھلائے ہیں, عید الفطر کے احکام سکھائے ہیں, اسی طرح جمعہ کے دن کے احکام ہیں, مسواک کریں, اپنے کپڑے نئے یا اچھے صاف ستھرے دھلے پہنیں, یا خوشبو لگائیں, سورۃ الکہف پڑھیں, درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں. یہ جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں, یہ ہمارے لیے باعث خوشی ہے. یہ ہمارے لیے, ہم جمعہ پڑھتے ہیں نا, اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جمعے کے دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن لکھا, یعنی خوشی کا دن. ہاں, اس کے علاوہ شادی ہو, کوئی خوشی ہو گھر میں, اس کو اس طریقے کے ساتھ, اچھے طریقے کے ساتھ خوشی کرنا جائز ہے, کوئی حرج نہیں اس میں. ہاں, ڈھول ڈھمکا نہ ہو, گانا توتی باجا اور یہ جو کنجر خانہ جو بھنگڑے شنگڑے ہوتے ہیں یہ نہ ہو, موویز وغیرہ نہ ہو, یہ ایسی کوئی چیز نہ ہو. باقی جائز خوشی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو یہ جو خوشیاں ہیں, یہ جو تہوار ہیں, یہ رسول اللہ نے جو بتائے ہیں, جو ہمارے تک پہنچائے ہیں, وہ ہمارے لیے کرنا ضروری اور افضل ہے, اور اس سنت پہ عمل کرنا ہمارا حق ہے. اب جو تہوار بتائے نہیں ہیں کہ یہ تہوار ہیں اور ان کو اس طرح مناؤ, اگر یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تو ہم نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن آپ کی آمد ہوئی ہے, آپ دنیا پہ تشریف لائے ہیں, آپ کا یوم میلاد, یوم برتھ کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول, 9 ربیع الاول, پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے لکھا 10 محرم, اس میں اختلاف ہے. خیر, اگر 12 ربیع الاول بھی کہا جائے, مان لیا جائے, تو پھر بھی جو آپ علیہ وسلم نے کیا ہے, جو بتایا ہے, جو کر کے دکھایا ہے, ہمیں وہ کرنا چاہیے.
تو وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے جب میں جس دن میں پیدا ہوں میں اس دن روزہ رکھتا ہوں، تو ہمیں چاہیے ہم ہر سوموار اور جمعرات کا نفلی روزہ رکھیں. آپ نے بتا دیا، یہ خوشی بتائی آپ نے. تو اس کے برعکس اگر ہم الگ کوئی کام کرتے ہیں، دیگے پکاتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں، کوئی اور کام کرتے ہیں، وہ یہ خیر شریف، یہ ہم نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہیے. تو اسی طرح قرآن پاک جس دن نازل ہوا ہے، ہم اس دن کو قرآن کی خوشی پہ نہیں مناتے، ہمیں طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، ہم نہیں مناتے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ رمضان میں خوشی سے پھول جاتا ہے. یعنی کہ خوشی اتنی ہوتی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور اس میں بڑھ چڑھ کر صدقہ کریں، بڑھ چڑھ کر اپنی عبادات کریں. تو یہ ہم سب کچھ کرتے ہیں. جو جو تہوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹتے. اور جو ہمیں اسلام نے بتایا نہیں ہے، جو ہمیں اسلام نے دیا نہیں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سنت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، وہ ہم کرتے نہیں ہیں. وہ خواہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا ہو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہو، اور اسی طرح محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہو، اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں بے شمار رحمتیں فرمائے. ہمارے اکابر جتنے فوت ہو گئے ہیں، اکابر اہل حدیث، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں بے شمار رحمتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آخری بات کرتا ہوں. اب دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ جہاں سورۃ اخلاص چھوٹی سی سورت ہے، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا اس میں واضح کہہ دیا ہے، اپنی توحید، اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت اور اپنی وحدانیت بھی بیان کر دی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ سورت باطل مذاہب کا اور باطل مسالک کا رد کرتی ہے نا، الحمدللہ وہاں یہ سورت مسلک اہل حدیث کی حقانیت بھی بتاتی ہے. اور الحمدللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ جو اس صورت کے اندر موجود ہے، بحمد اللہ تعالی ہم سینے پہ ہاتھ مار کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے یہ سارا کچھ مسلک اہل حدیث میں رکھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ حسن بھائی. معزز سامعین، آپ نے سنا محمد حسن بھائی کی زبانی کہ جو حقیقت ہے 25 دسمبر کو جو ہمیں ہمارے مسلمان بھائیوں کو کرنا چاہیے 25 دسمبر کے دن، نہ کہ دوسرے تہواروں کو، یہود و نصارہ کو ہم ان کو ترجیح دیں. اس کے بے وجہ ہمیں اپنے جو قائد ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے. تو باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.